ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، عقائد کی پہچان کے سلسلے میں یہ تیسری آڈیو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کی آڈیو میں نے آپ کو ضروریات دین، ضروریات اسلام سے متعلق جو عقائد ہیں ان میں سے چند عقائد سے آپ کو متعارف کروایا تھا۔ چند عقائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ عقائد جو ہیں ضروریات دین میں سے ہیں، ضروریات اسلام میں سے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضروریات دین میں سے اور بھی بہت سارے عقیدے ہیں، جیسے قرآن کو حق اور سچ سمجھنا۔ قرآن کو حق اور سچ سمجھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو تسلیم کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو قرآن میں شک کرے یا قرآن کی کسی ایک آیت یا ایک حرف کا انکار کرے وہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ اور ماقبل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ضروریات دین، ضروریات اسلام میں سے کسی ایک کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآن میں شک کرے یا قرآن کی کسی آیت یا کسی حرف کا انکار کرے اس کا بھی ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کو حق سمجھنا، قبر میں عذاب ہوگا، یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ اس کو حق سمجھنا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا ایک مسلمان کو۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر عذاب قبر کا منکر ہو جائے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ عذاب قبر کا عقیدہ یہ ضروریات دین اور ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو حق سمجھنا، حق جاننا، سچ ماننا، یہ ضروریات اسلام، ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوئی تو پھر وہ انسان ضروریات دین کا منکر کہلائے گا، ضروریات اسلام کا منکر کہلائے گا اور اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے شفاعت کا جواز ماننا، شفاعت کا جواز ماننا یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا منکر ہو جائے تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالی کی رویت کا عقیدہ رکھنا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی کی رویت یعنی اللہ تعالی کے دیدار کا عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار مومنین کو ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین کا ہے، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کے بعد کسی کو معمور من اللہ نہ سمجھنا، کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے،
تو اب نبی کے بعد کسی کو معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ معمور کیا گیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہوگا، اور نبی کے بعد کسی کو بھی معمور من اللہ نہیں ماننا پڑے گا، ورنہ ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے، اور اس کا منکر ضروریات دین کا منکر ہے، ضروریات اسلام کا منکر ہے، اور جو ضروریات دین، ضروریات اسلام کا منکر ہو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو معصوم سمجھنا، تمام نبیوں کو معصوم سمجھنا اور فرشتوں کو معصوم سمجھنا یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتہ معصوم نہیں ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اور فرشتوں کو معصوم سمجھنا ضروریات دین، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان کو غلط سمجھنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور تمام مومنین کی ماں ہیں، ان پر جو تہمتیں لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، اس کو غلط سمجھنا یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائے گئے تہمتوں کو حق مان لے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ضروریات دین کا منکر کہلائے گا، کیونکہ تہمتوں سے بری سمجھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضروریات دین کا عقیدہ ہے، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو حق ماننا یہ ضروریات دین، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ روزہ کو حق سمجھنا، روزہ کو حق سمجھنا، نماز کو حق سمجھنا، زکوٰۃ کو حق سمجھنا، جہاد کو حق سمجھنا۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے، روزہ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، جہاد کا انکار کر دے، تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو حق سمجھنا ضروریات دین، ضروریات اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور اگر اس کا کوئی منکر ہے تو پھر ضروریات دین کا منکر ہے، ضروریات اسلام کا منکر ہے، اور جو ضروریات دین اور ضروریات اسلام کے منکروں میں شامل ہوتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔